أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون هل إلی مرد من سبیل، کہتے ہوں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے اور ذلت کی وجہ سے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ينظرون من طرف خفی، اور وہ ترچھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، چھپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک تو نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالموں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، دائمی عذاب۔ وما کان لہم من اولیاء، اور وہاں پر ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی مددگار، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ سے علاوہ، اللہ سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکے۔ زبردستی کوئی بچانے والا، زبردستی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اس کے لیے نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 46 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے
ان لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ عفو اور صلح والا معاملہ کرتے ہیں، اصلاح والا۔ لیکن وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھتا ہے، اور پھر ان کے لیے کوئی اس کے بعد کوئی فرمایا کہ ہادی بھی نہیں ہوتا، ولی بھی نہیں ہوتا، کارساز بھی نہیں ہوتا، پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ رکھتا ہے یا اللہ گمراہ کر دے، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مختلف مقامات پہ، جس طرح کہ یہ دیکھ لیں حوالہ پہلے، میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سورۃ الاعراف ہے اور پارہ نمبر سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 178 جی، آیت نمبر 178، صفحہ 210، صفحہ نمبر 210۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی گمراہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، خسارے میں ہوتے ہیں۔ اگلا صفحہ بھی دیکھیں، آیت نمبر 186، صفحہ 211۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، بھٹکتے ہوئے وہ پھر اپنی گمراہی کے اندر پڑے رہتے ہیں، راہ رات سے بھٹکے رہتے ہیں، پھر انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بات واضح ہوگی کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے جی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان گمراہی کو پسند کرتا ہے، گمراہی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی کرتا رہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ اسے گمراہ رکھتا ہے یا گمراہ کر دیتا ہے۔ پہلی بات کہ انسان خود گمراہی کو پسند کرتا ہے، اللہ زبردستی کسی کو اٹھا کر گمراہی پہ نہیں لگاتے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے جنتی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہے، کبھی اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے وہ تکلیف میں ہو، لیکن جو خود اپنے لیے تکلیف کو پسند کرتا ہے، گمراہی کو پسند کرتا ہے،
تو پھر اب اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں اور اسے گمراہ رکھیں تو یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے، یہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز جو ہے وہ مہیا کی ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے بتانے کے لیے، کتابیں بھی اتاریں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، حجت تام ہو گئی۔ اس کے باوجود بندہ گمراہی کو پسند کرے تو اب اس کا اپنا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ بتا فرمایا کہ بارش برس رہی ہو نا، بندہ برتن الٹا کر کے رکھ دے باہر پانی کے لیے کہ بارش کا پانی اس میں آئے۔ اب بارش بڑی زور سے برستی رہی گھنٹہ پورا، لیکن پانی کے اندر اس برتن میں ایک بوند بھی نہیں گئی، برتن کے اندر ایک بوند بھی نہیں گئی۔ اب جب بارش ختم ہوئی، اب برتن اس نے اٹھایا اور دیکھا کہ اس کے اندر تو ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ بے بارش کا قصور ہے جو اس میں نہیں گئی، قصور تو اس کا اپنا ہے نا جو اس نے برتن الٹا رکھا ہے۔ اب قرآن بیان ہو رہا ہے، روز درس قرآن ہوتا ہے، اب پھر بھی اس کے باوجود بندہ ہدایت والا جو ہے وہ پلہ لے کر اور دل والا برتن لے کر حاضر نہ ہو تو اس میں قصور درس قرآن دینے والوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا قصور ہے جو آتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ ہمیں تو ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ کہیں گے تیرا اپنا قصور ہے، تو جاتا نہیں تھا، تو نے دل والا برتن کھولا ہی نہیں ہدایت کے لیے، اسے بند رکھا، بس اپنی دنیا میں مشغول رہا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شوق سے گمراہ نہیں کرتے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، فرمایا آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن تو وہ کہیں گے کہ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی واپسی کی صورت ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی سزا ان کے سامنے آ جائے گی جو ان کو ملنی ہے عذاب کی صورت میں، تو اس وقت وہ خواہش کیا کریں گے؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج اور ہم اچھے عمل کر کے آ جائیں، ہم جو ہے وہ انسان بن کے آئیں، صحیح مسلمان بن کے آئیں، دوبارہ واپس بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس وقت واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو جہنمی لوگ جو ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کریں گے۔ یہی سورۃ الاعراف جو ہم نے ابھی نکالی تھی وہی نکالیں جی، سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 53 ہے جی۔ آیت نمبر 53، یہ صفحہ نمبر 190 ہے جی، صفحہ 190 اور پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 53۔ فرمایا هل ينظرون الا تأویلا، ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، اس روز اس دن وہ لوگ جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے پیغمبر سچی باتیں کہا کرتے تھے، سچی باتیں لائق تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اب کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے؟ جب عذاب دیکھیں گے تو سفارشی ڈھونڈیں گے، ہمارا کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے اور ہمیں بچائے؟ یا پھر او نرد فنعمل غیر الذی، یا ہمیں اللہ واپس بھیج دے دنیا میں تاکہ ہم اعمال کریں علاوہ اس کے جو پہلے ہم کرتے رہے، جو پہلے ہم کفر و شرک کرتے رہے دنیا میں، جس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے عذاب ہے، ہم اس سے ہٹ کر اچھے اعمال کر کے آئیں جو انبیاء بتلاتے رہے۔ قد خسروا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تحقیق پکی بات ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سب کچھ گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں تراشا تھا۔ سارے وہ پیر، سارے بزرگ ہیں، سارے ان کے سفارشی غائب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پر کہیں گے کہ کوئی واپسی کی صورت ہے، ہم اچھے عمل کر کے آتے ہیں، اللہ فرمائیں گے نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور میرے پیغمبر آپ ان کو دیکھیں گے کہ جس وقت وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو شرم کے مارے، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، اور فرمایا کہ وہ چھپی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ترچھی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس طرح مجرم آتا ہے نا، کوئی طالب علم غلطی کرے، جرم کرے تو استاد کے پاس سزا کے لیے لایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ جس وقت اس کو پیش کیا جاتا ہے تو شرم کی وجہ سے اس کا سر جھکا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے جرم کیا ہے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے طالب علم جو بیٹھے ہیں، تو شرم کے مارے وہ اپنا سر اوپر نہیں اٹھاتا۔ اور دوسرے نمبر پر جب اسے سزا ملنے لگتی ہے، استاد کہتا ہے کان پکڑو، یا جس طریقے سے بھی پیچھے سے اس کو ڈنڈا پڑنا ہے، تو اب اسے ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے، اور بعض دفعہ آنکھیں بھی بند کی ہوتی ہیں، پھر ترچھی نگاہوں سے پیچھے دیکھتا ہے، پتہ نہیں اب میرے سر کے اوپر ڈنڈا آتا ہے، اب میری کمر میں ڈنڈا لگنے لگا ہے، اب مجھے سزا ملنے لگی ہے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جہنمی بھی اسی طرح دیکھیں گے۔ پہلی بات کہ اپنے جرم کی وجہ سے شرمسار ہوں گے اور سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور پھر جب آگے فرشتے ان کو سزا دینے لگیں گے، اب لین بنا کے سارے مجرم کھڑے ہیں، پیچھے سے فرشتہ اب کوڑا لے کر کھڑا ہے، اب ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے کب ہمارے اوپر کوڑا برسے گا۔ فرمایا کہ ینظرون من طرف خفی، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو جنت میں ہوں گے، ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی وہ ایمان کا معنی کیا کرتے تھے جو بندہ توحیدی بن گیا ہے، جو بندہ موحد بن گیا ہے۔ یہ ایمان نہیں کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ نظریات اور عقائد یہ بھی ہوں کہ اللہ تے کردہ ہے لیکن نال تھوڑا تھوڑا دوجے بھی کر، تعویذوں پہ نظریہ رکھا ہو، دھاگوں پہ نظریہ ہو، نظر جو ہے وہ قبر والوں کی نظر مان کر نظریہ بناتا ہو کہ فلاں قبر پہ بکرا چڑھائیں گے تو اولاد ملے گی، پریشانی دور ہوگی، شیخ صاحب کی 11ویں دیں گے تو ہماری بلائیں ٹلیں گی۔ فرمایا یہ ایمان والا نہیں ہے، اسے آمنو نہیں کہیں گے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا نظریہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، اور انسان کو مشکلیں بھی وہی دیتا ہے، ٹالتا بھی وہی، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور انسان کو روزی دینے والا بھی وہی ہے، اور نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول آئے اور بندہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی نظریں اور نیازیں دیتا رہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اس نے بناوٹی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے کلمے پہ عمل نہیں کیا، ہاں کلمے کا مفہوم اس نے نہیں سمجھا۔ کلمے کا مفہوم سمجھا ہوتا تو پھر نیاز بھی صرف کس کے نام کی دیتا؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے نبی کے نام کی نہ دیتا 12 ربیع الاول کو، 10 محرم کو نیاز حسین نہ دیتا، ہاں نیاز صرف اللہ کے نام کی دیتا۔ فرمایا آمنو، ایمان والے بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اصل نقصان والے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی ڈالا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن گھر والوں کو کون نقصان میں ڈالتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد کو نقصان پہنچے؟ چاہتا ہے کوئی کہ میری اولاد کو نقصان ہو؟
کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، یعنی اولاد جو ہوتی ہے، ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر عمل کرتی ہے، جس طرح والدین عمل کریں گے، جس طرح کے والدین ہوں گے اسی طرح کی اولاد بھی ہوگی۔ اگر والدین نیک ہیں، صالح ہیں، تو اولاد بھی ظاہری بات ہے نیک ہوگی، صالح ہوگی، اعمال صالحہ کرنے والی ہوگی۔ اگر اماں ابا ہی نماز نہیں پڑھ دیتے، اولاد نماز پڑھے گی؟ دسو نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے بچے ہیں ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، ان کو پتہ ہے، جو نہیں صاحب اولاد شادی شدہ ہیں، شرط ہے شادی شدہ بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، مزاحیہ ہے، وہ پٹھان کہتا ہے کہ میری اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، 30 سال میری عمر گزر گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے پھر شادی کر لی۔ وہ بھئی شادی ہوگی تو اولاد ہوگی نا، شادی سے پہلے بھی اولاد ہوتی۔ تو صاحب اولاد جو نہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ شادی شدہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب کرے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں کہ بچہ چھوٹا ہو نا، 1.5-2 سال کا ہو، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ جب اسے آتی ہے، تو اگر والدہ یا والد گھر میں نماز پڑھ رہا ہو نا تو وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بچے والدین کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے وہی نمونہ ہوتے ہیں، وہی ان کے لیے جو ہے وہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ اپنی اولاد کو نقصان میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی، انہوں نے جا کر قبروں پہ سر جھکایا، ان کی اولادوں نے بھی دیکھ کر سر جھکایا، جس طرح کہ آپ نے قرآن کے اندر بارہا یہ چیز جو ہے وہ پڑھی سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ پیروی کریں گے، کہ جیسے ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اسی طرح ہی کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ساتھ ڈالا، اپنے آپ کو بھی ڈالا، شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فرمایا فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب پیدائش کے بعد اس کے والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیں گے، اس کے عیسائی ہیں تو عیسائی، مشرک ہے تو مشرک بنا دیں گے، اور اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے خوش نصیبی ہے، وہ مسلمان ہوگا، موحد ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا بچہ ہر جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے جو مرضی بنا دیں۔ تو والدین نے اسے نقصان میں ڈالا اپنی اولاد کو۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ فرمایا خبردار، بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ دائمی عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب دائمی عذاب ہوگا، اور یہ کن کے لیے ہوگا؟ ظالموں کے لیے۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ کافر اور مشرک۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ مائدہ میں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ فرمایا وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات میں اس کی مخلوق کو شریک کرتا ہے، اس کے پیاروں کو شریک کرتا ہے، فرمایا فقد حرم اللہ، اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے الجنہ۔ کون سی چیز؟ جنت اللہ نے حرام کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے، موحد ہوں گے، ان سے اگر زندگی میں گناہ ہوتے ہوں گے، ان سے خطائیں ہوئی ہوں گی، ان سے غلطیاں جو ہوئی ہیں، تو قیامت کے دن فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی، اگر اللہ نے چاہا تو بغیر سزا دیے اللہ جنت میں بھیج دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر کی ہوئی ان کے گناہوں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہوا،
عقیدہ توحید پرست ہوئے وہ پکے موحد ہوئے، تو فرمایا جتنی ان کی مدت ہوگی سزا کی، ان کے گناہ صاف ستھرے کر کے ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے سزا دے کے آخر کار انہیں بھی اللہ تعالیٰ کہاں بھیج دیں گے؟ جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جو مشرک ہوگا، غلط نظریے والا ہوگا، اسے اللہ کبھی بھی جنت میں نہیں بھیجیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں، اس لیے کہ مشرک کی معافی نہیں، مشرک کی بخشش نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کے اندر بھی اگر بندہ معافی مانگے شرک سے تب بھی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، دنیا میں ہے معافی، دنیا میں شرک کی معافی ہے، لیکن جب بندہ مر گیا شرک کی حالت میں پھر معافی نہیں ہے، یہ مطلب۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جہنم میں چلے جائیں گے جہنمی، پھر ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو ان کی اللہ کے علاوہ مدد کر سکے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے دلاسے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، بس سال کے بعد ہمارے چڑھاوے چڑھایا کرو، آ کر نظر و نیاز دیا کرو، ہم تمہیں بچا لیں گے، ہیں پیر صاحب تمہیں بچا لیں گے، وہ تمہیں چھڑا لیں گے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ جب پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، پھر کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ رکھے اسے پھر کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔